ٹی نیوز۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa۔ ہم یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے عوام کا اس شخص کے فیصلے اور خواہش پر نہیں چھوڑ سکتے جو کے پی میں دہشت گردی واپس لانے کا اکیلے ذمہ دار ہو۔ ترجمان پاک فوج کا 2 ٹوک اعلان۔ احمد شریف نے پریس کانفرنس میں خارجیوں کے سہولت کاروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا اعلان کیا۔ کہا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں۔ سٹیٹس کو اب نہیں چلے گا۔ سہولت کار یا تو خود خارجیوں کو ریاست کے حوالے کرے یا ریاست سے مل کر خارجیوں کے خلاف ایکشن کا حصہ بنے، ورنہ اس ریاستی ایکشن کا سامنا کرنے کو تیار ہو جائیں جو خارجیوں کے خلاف ہوگا۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سب نے مل کر حل نکالنا ہے۔ ایک سوال پر ترجمان نے کہا کہ ہر مسئلے کا حل اگر بات چیت ہوتی تو ماضی میں نہ غزوے ہوتے نہ جنگیں ہوتی۔ جب بھارت نے حملہ کیا تو عوام نے نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیں۔ سیاسی مصلحت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے خود یہ ڈاکومنٹ بنائی، انہوں نے خود اس ڈاکومنٹ کا احاطہ کیا جو 14 نکات ہیں، اور وہ خود ڈیلی اس پہ عمل نہیں کرتے کیونکہ وہ جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ ہمیں اس سیاسی مافیا کے لیے وہ نان کسٹم پیڈ وہیکلز جو ہزاروں کی تعداد میں صوبے میں چل رہی ہیں وہ زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک افغان بارڈر کے اوپر سے نارکوٹکس آئے گی، سمگلنگ ہوگی، کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کا فائدہ ہے۔ آپ اس پہ ایکشن کرتے ہیں تو مختلف جگہ سے ڈرگ بیرنز، سہولت کار اور ان کی سیاسی پشت پناہی کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سمگلنگ کرنی ہے تو پھر دہشت گردی، اس سمگلنگ کے ساتھ دہشت گرد بھی آئیں گے، اس کے ساتھ خیبر پختونخوا میں سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کے ٹیرر کرائم نیکسس کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ افغان مہاجرین کو واپس نہ بھیجنے کا بیانیہ کہاں سے آ گیا؟ یہ گمراہ کن باتیں اس لیے کی جاتی کہ سرحدوں سے اسمگلنگ ہوتی رہے۔ اس سے پہلے بدقسمتی سے ملک میں دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو جگہ دی گئی جس سے نقصان عوامی سیکورٹی اداروں کا ہوا۔ دہشت گردی آج بھی اس لیے موجود ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوا۔ دہشت گردی کے مسئلے پر سیاست کی گئی۔ انہیں دیکھیں جو کہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں، مذاکرات کرے، جو کل ریاست کے ذمہ دار تھے اور آج نہیں۔ وہ مذاکرات کی بات کر کے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ بچوں کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلنے والوں سے بات چیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ ترجمان نے کہا کہ کے پی کے برعکس سندھ اور پنجاب میں پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ آپریٹ نہیں کر رہا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ 2021 کی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کے کچھ نکات کو خارج کر دیا جن پر کام ہو چکا تھا۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل لازمی ہے۔ حکومت نے ریوائز نیشنل
الیکشن کو ویژن استحکام کا نام دیا. احاطہ کرنے کے ریوائز نیشنل ایکشن پلان کے باقی 13 نکات پر کیا کام ہو رہا ہے. ریوائز ایکشن پلان کا اہم ترین پوائنٹ ہے کہ ایک بیانیہ بنایا جائے اور سوشل میڈیا سیاستدان مل کر اس پر یک زبان ہوں. کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنے چاہیے؟ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ بتائیں کون کہہ رہا ہے کہ آپریشن حل نہیں، آپریشن نہ کریں، بات چیت کر لیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہو از دیٹ پرسن جو کہ اس پوری کارروائی کو چلا رہا ہے کہ بات چیت کر لیں، آپریشن بند کریں؟ جو یہ کہہ رہا ہے، جو آپ نے دوسری بات کی کہ میں اس حکومت کو اپنی اس صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. سو اٹ از فار ایوری ون ٹو سی کہ آج سے 5 سال پہلے، آج سے 6 سال پہلے، 7 سال پہلے، 8 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، کسی ٹائم فریم میں چل جائیں. ہو از دیٹ پرسن وچ از دیٹ پولیٹیکل تھاٹ جو یہ کہتی ہے کہ خارجیوں سے، دہشت گردوں سے بات چیت کرنی چاہیے؟ اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے، آج وہ ریاست میں نہیں ہے، حصہ نہیں ہے ریاست کا، تو آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اٹ از ایبسولوٹلی کلیئر کہ یہ جو بیانیہ ہے جس کے اوپر یہ چلانا، لوگوں کو کنفیوز کرنا کہ اس مسئلے کا حل کاؤنٹر ٹیررزم میں نہیں ہے، اس کا حل آپریشنز کرنے میں نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے بچے مارے، جو کہ آپ کے بچوں کے سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلتے رہے. خیبر پختونخوا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ کے آنے کے امکانات پر سوال لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جواب دیا. فیصلہ کر لیں. وہ کون کہتا تھا کہ وہ صوبائی حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ریاست پاکستان بہت مضبوط ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ سیاسی رکاوٹوں کے باوجود جاری ہے اور جاری رہے گی کیونکہ یہ ملکی بقا کی جنگ ہے. 9 مئی کے موقف واضح ہے کہ فوج کا نہیں، عوام کا مقدمہ ہے. کوئی ملک اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ایسے واقعات کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جا سکے. مذہبی تنظیم کے احتجاج کے اعلان کے پیش نظر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات. دفعہ 144 نافذ. داخلی راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیے گئے. شہریوں کو آمد و رفت میں پریشانی. مریضوں کو ہسپتال پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا. میٹرو بس سروس بھی بند. فیض آباد کے مقام پر پولیس کی اضافی نفری تعینات. وزارت داخلہ KP کو اسلام آباد میں موبائل انٹرنیٹ سروس کا حکم ثانی بند رکھنے کی ہدایت. راولپنڈی کے بیشتر نجی تعلیمی اداروں میں بھی چھٹی دے دی گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے